اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شاپ حسن صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، امیگریشن ایکسپرٹ ہیں کینیڈا کے۔ یہ کینیڈا میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز تو فی الحال کراچی کی گلیوں سے کیا تھا۔ کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر کیا، اس کے بعد یہ کینیڈا چلے گیا۔ اس وقت ان کا شمار کینیڈا کے، اگر ہم یہ کہیں کہ بلا مبالغہ کینیڈا کے نمبر 1 امیگریشن ایکسپرٹس میں ہوتا ہے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ جو کینیڈا میں امیگریشن کی جو پالیسی بنتی ہے اس میں ان کی جو رہنمائی اور مشاورت لی جاتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ایک پاکستانی کے لیے اور کراچی کے نوجوان کے لیے کہ وہ اتنے اہم جگہ پہ پہنچا ہو۔ یہ اتنے مصروف آدمی ہیں کہ اپنی چند لمحے کی ملاقات کے لیے بھی جو ہے وہ ڈالر میں پیسے وصول کرتے ہیں، مکمل طور پہ ایک پروفیشنل جو کہتے ہیں نا، پروفیشنل آدمی ہے۔ بہرحال ہماری خوش قسمتی ہے کہ بڑا ایریا ان کا بڑا پن ہے۔ ان سے ہم نے درخواست کی کہ اپنے جو سامعین ہیں ان سے ان کو وہاں کی صورتحال کے بارے میں، یہاں پاکستان میں لوگ جو ہے بہت زیادہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح جا سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس پہ ہم ان کو دعوت دی۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ ہمارے پاس آئے، اپنے مصروف ترین وقت میں سے نکال کے آپ ہمارے پاس جو ہے اس وقت آئے۔ تو اب ہم آپ کی کینیڈا کی امیگریشن کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے۔ پاکستانی بڑی تعداد میں جانا چاہتے ہیں، وہاں کا کیا طریقہ کار ہے جانے کا۔ آج ہم آپ کو ان سے ملاقات میں آخر میں جو ہے ایک آسان طریقہ کار بھی بتائیں گے، جو ان کے پاس یہ کہتے ہیں نا گیدڑ سنگھی ہے، وہ گیدڑ سنگھی ان کے پاس ہے۔ وہ گیدڑ سنگھی آپ نے ضرور سننی ہے لیکن وہ آخر میں۔ تھینک یو فیصل حسین صاحب، آپ نے جو ہے زبردست آج ٹاپک لیا اور مجھے بلایا. تھینک یو سو مچ، گلیڈ ٹو بی ہیئر. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کینیڈا امیگریشن کے حوالے سے، تو کینیڈا کی امیگریشن وائڈ اوپن ہے اور وداؤٹ اینی ریس ریلیجن اور کلچر، اٹس فار ایوری ون. اور تھاؤزنڈز آف پاکستانیز آ رہے ہیں اور ملینز آف لوگ کینیڈا میں آ رہے ہیں پوری دنیا سے. تو برائٹ پراسپیکٹس ہیں، اپورچونیٹیز ہیں، انفائنائٹ انلمیٹڈ اپورچونیٹیز ہیں فار یوتھ، فار بزنس مین، فار کلچرل پیپل، فار پروفیشنلز، فار بزنس مین، فار انویسٹرز، تو فار اسٹوڈنٹس ایز ویل. تو کینیڈا از وائڈ اوپن، اور ڈے بائی ڈے جہاں تک پالیسیز کی بات کر رہے ہیں آپ، تو کینیڈین گورنمنٹ کا جو امیگریشن سسٹم ہے وہ بیسڈ ہے آن کنسلٹیشن ود دا کمیونٹی، کنسلٹیشن ود فوکس گروپ، کنسلٹیشن ود انڈسٹریلسٹ، کنسلٹیشن ود وہ سوشل ورکرز، کنسلٹیشن ود the countries of origin where the people are migrating into Canada. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور زبردست پروسپیکٹس ہیں، جابس کے حوالے سے بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے. کینیڈا از تھرائیونگ. یہ بہت آپ آسان اور سادہ لفظوں میں بتائیں کہ ایک عام پاکستانی ہے وہ کینیڈا جو ہے وہ جانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی بتائیں کہ 2023 میں کینیڈا میں کوئی نئی پالیسی آئی ہے، کیا نئے مواقع ہیں پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، اور وہ کون سے پاکستانی ہیں جو وہاں جانے کے لیے جو اہل سمجھے جاتے ہیں، کیا میرٹ کیا ہے۔ فیصل حسین صاحب، آپ نے بڑا جامع سوال اور بڑا جسے کہتے ہیں کرکس آف دا میٹر والا سوال کر لیا ہے. تو سر تھوڑا سا اس میں سلسلہ ایسا ہے کہ پالیسیز تو آسان ہیں، اور جیسے آپ لوگ مطلب ہمیں کیوریز آتی ہیں پاکستان سے اور پورے ورلڈ سے کہ جی کینیڈا نے اپنا امیگریشن سسٹم ریلیکس کر دیا ہے، اور ہم اب آئلٹس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اب ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ریلیٹیو کی ضرورت نہیں ہے ایون. تو اس میں بالکل سچائی ہے. اور آفٹر کووڈ، جو پوسٹ کووڈ ایرا ہے اس وقت ورلڈ کے اندر، اس میں جابز بہت زیادہ وائڈ اوپن ہے. لوگ نہیں ہیں، ریٹائر ہو اچھا، گئے ہیں. یہ میں آپ کی بات کرتا ہوں، اس وقت کینیڈا نے آئلٹس کی پابندی ختم کر دی ہے۔ سر ختم تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وائڈ اوپن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے دیکھیں، ایک تو کینیڈا کی امیگریشن میں 100 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. تو کون کون سی کیٹیگری؟ اس میں جی سب سے پہلے تو پروفیشنل اسکل کلاس ہوتی ہے، جس میں ہم گئے، پڑھے لکھے لوگ گئے، آج کے بھی پڑھے لکھے لوگ جا سکتے ہیں. اس میں آئلس کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. ورک پرمٹ ہے، پروونشل نومینیشن پروگرام ہے، بزنس مائگریشن ہے، اس میں آئلس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آئلس بیسکلی جو یہاں سے لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ سر وہ ہم آئلس میں وہ اسکور نہیں لا پا رہے جو ہمیں وہ تھریش ہولڈ بینچ مارک چاہیے لینگویج کے اندر. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی فیڈرل پروگرام میں جائیں، اگر آپ آئلس میں اسکور نہیں لا سکتے آپ پروونشل نومینیشن پروگرام میں چلائیں. پہلے ایسے پاسبل نہیں تھا. آپ بزنس کلاس میں چلے جائیں، جی آپ کے پاس انویسٹمنٹ میں 1.6 ملین نہیں ہے تو آپ 8 لاکھ میں پروونشل نومینیشن میں چلے جائیں. 8 لاکھ ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ 4 لاکھ میں آ جائیں. 4 لاکھ ڈالر نہیں ہے تو آپ کے پاس آپ 1 لاکھ ڈالر کے پروگرام میں آ جائیں. تو ٹرکل ڈاؤن جو انہوں نے ایزمنٹ کی ہے امیگریشن میں، وہ اس طرح بیسڈ ہے کہ کہیں پہ آئلس کی ریکوائرمنٹ ہے، کہیں پہ نہیں ہے. تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، ویئر ڈو یو کوالیفائنگ اسکور آپ کا کیا ہو رہا ہے. پوائنٹ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور جو نئی پالیسیز کی آپ نے بات کی ہے 2023 میں، فیصل حسین صاحب یہ آپ کا بہت زبردست سوال ہے. اکثر ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں
کہ اس وقت کینیڈین گورنمنٹ جو اس سوال کمپریہنسو، کو کس طرح کر لیں کہ اس وقت کی پالیسی 2023 کی اور پرانی پالیسی اس پہ کیا فرق آ گیا؟ بالکل چلیں ایسے کر لیتے ہیں. دیکھیے موسٹلی لوگوں کی جو شکایت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی میں انجینئر ہوں ڈفرینٹ ٹاپ یونیورسٹی سے پاکستان کی، اور میرا آئلٹس کا اسکور لو ہے، انفارچونیٹلی میرا نام نہیں آ رہا. میں نے جو ہے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوں، ایک صاحب ہیں وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ میں، تو وچ از ناٹ اے ایزی جاب بیسکلی، لیکن ان کا آئلٹس میں اسکور ان کا کم ہے. تو وہ کہتے ہیں جی سی آر ایس میں نے پروفائل بنایا ہوا ہے 1 سال سے، اور میرا اس میں کٹ آف اسکور نہیں ہو رہا ہے، میری سلیکشن نہیں ہو رہی ہے. تو یہ پریویس پالیسیز کی بات کر رہا ہوں. تو 2023 میں یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اٹس اے ویری گڈ بریکنگ نیوز میں بلکہ آپ کو دے رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی اس سی آر ایس اسکور کو اسکریپ کر دیا سی جائے. آر ایس کیا چیز یہ ہوتی ہے؟ کمپریہنسو رینکنگ سسٹم ہے ایک اب وہاں پہ امیگریشن سی کا. آر ایس جو ہے ختم کر دیا گیا ہے؟ سر یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اوکے. ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ سی آر ایس اسکور جو ہے یہ کبھی 765 پہ چلا. اٹس لائک اے اسٹاک ایکسچینج اپ اینڈ ڈاؤن ریٹس جیسے اسٹاک ایکسچینج میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے. تو ایسے یہ پوائنٹ سسٹم ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. کینیڈا کی امیگریشن جو ہے وہ بیسکلی انڈسٹری سے لنکڈ اپ ہے، ٹھیک ہے. جن آکوپیشنس کی ڈیمانڈ ہے ان کا سلیکشن کرائٹیریا لو ہے، پہلے رائٹ. 2023 کے اس پہ بات کر، 2023 میں کیا کیا اپرچونیٹیز آئیں یہ بتائیں آپ جی نے. 2023 کی اپرچونیٹیز کو سمجھنے کے لیے نا فیصل حسین صاحب آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ آپ امیگریشن سسٹم کا پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ پہلے کیا ہوتا تھا بالکل امیگریشن میں. بالکل. تو پہلے یہ ہوتا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک فارماسسٹ ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے ایکسپیرینس بھی ہے، میری آئلٹس کا اسکور بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی میرا سلیکشن میں کٹ آف اسکور میں میرا نام نہیں آ رہا، سلیکشن نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ کووڈ سے پہلے یہ 796 پہ بھی گیا ہے، 87 پہ بھی گیا ہے. ڈیورنگ دا کووڈ یہ 700 سے بھی لو آیا ہے، ابھی 700 سے اوپر چل رہا ہے. تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فیکٹر ہے. تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کا، اب جیسے آپ نے کہا کہ سی آر ایس اسکور کیا ہے، یہ کمپریہنسو رینکنگ سسٹم ہے جس کے اندر جو ہے کینیڈا نے ایک ایسا بیسٹ اینڈ بیوٹیفل پروگرام ڈیزائن کیا ہے کہ جس کو 2023 کے لیے. 2000 میں، اب یہ آپ کو 2022 کا بتا رہا ہوں، 2023 میں آتا ہوں ابھی، کہ اس کو اب آسٹریلیا، انگلینڈ، ایون امریکہ، جرمنی اس سسٹم کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. یہ سسٹم کیا ہے کمپریہنسو رینکنگ سسٹم کا لوگ نہیں جانتے، تو اس کا جاننا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کی اڈیپٹیبلٹی کے پوائنٹس ہیں، ایکسپیرینس کے پوائنٹس ہیں، ایجوکیشن کے پوائنٹس ہیں، لینگویج کے پوائنٹس ہیں، آپ کا بلڈ ریلیٹیو ہے اس کے پوائنٹس ہیں، جاب آفر کے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اب جاب آفر کی جب بات کریں تو ہمیں بہت کیوریز آتی ہیں فیصل صاحب، ایمانداری کی بات ہے کہ جی پاکستان میں ہم سے کسی کنسلٹنٹ نے یا کسی ایجنٹ نے ہمیں جاب آفر کی بات کی اور وہ جاب آفر پلیس نہیں ہوئی. تو جاب آفر کی بھی کئی کائنڈز ہیں جو آپ کو سمجھنی ہوں گی، جو آپ کے یہاں پہ انٹرسٹڈ آپ کی جو سامعین ہیں، میں کہوں گا جو یہ آپ کے فالوورز ہیں یا جو آپ کے سبسکرائبر ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا آسان ہونے جا رہا ہے اب 2023 میں. اوکے The government has decided to scrap CRS اور یہ عنقریب ہو جائے گا. اوکے. اس سے فائدہ سر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئلٹس میں زیادہ اسکور نہیں لا سکتے یا جن کا رچ ایکسپیرینس نہیں ہے، اور ان کے پروفیشن اگر آکوپیشن ڈیمانڈ میں آتے ہیں، اوکے. رائٹ، آکوپیشن ڈیمانڈ پہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے آکوپیشن ہے وہ نوجوان کیا پڑھیں جو کہ ان کے لیے مفید ہو، وہ جس سے ہم وہ آگے چل کینیڈا کے جا پوچھتے ہیں، سکیں. آپ پہلے یہ یہ بھی سی آر بات ایس کا آپ کمپلیٹ کر. بنتا ہے. تو سی آر ایس کے حوالے سے اب یہ جب اسکریپ ہوگا تو اس میں جس کا بھی آکوپیشن ڈیمانڈ میں ہوگا تو اس کو اتنے پوائنٹس لینے نہیں پڑیں گے، ادر فیکٹر مائنس ہو جائیں گے بس سلیکشن میں. 2023 میں جو پالیسی بن رہی ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سی آر ایس اسکور ختم ہونے جا رہا جی ہے. جی اور جی نمبر جی 2 جی. نقطہ کوئی بتائیں گے آپ؟ نمبر 2 یہ ہے کہ سر فاسٹ ٹریک کو مزید کیا جا رہا ہے کیونکہ کینیڈا نے نمبر آف مائیگرنٹس اچھا کی ایک سے اس کو ہم اور جو، آسان کرتے ہیں کہ فاسٹ ٹریک کی بات کی، پہلے کتنے عرصے میں امیگریشن ہوتی تھی، اب کتنے عرصے میں امیگریشن ہو جائے گی؟ دیکھیے فیصل حسین صاحب، دنیا جس طرح پوسٹ کووڈ ایرا میں گئی ہے، ایوری تھنگ ہیز گون آن لائن اور آٹومیٹیڈ، اور جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے، تو کینیڈا امیگریشن میں بھی یہی معاملہ ہے. جب ہم گئے تھے تو ہم نے 5 سال کا ویٹ تھا، اوکے. کوئی 8 سال بعد بھی کینیڈا پہنچا امیگریشن ٹائم میں. تو وہ ایک بڑا ایک ٹرامیٹک ٹائم تھا، ویٹنگ ٹائم جو گزرتا نہیں تھا کہ بھئی ہمیں جانا ہے یا رہنا ہے. تو ناؤ اٹس گون ویری فاسٹ، یعنی ود ان 6 months or 3 months you can migrate with your family ایک سیکنڈ into ایک سیکنڈ Canada. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، اس وقت آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس پہلے جانے میں 5 سال لگتے تھے، جی اب 3 سے 6 مہینے میں آپ جو کینیڈا باقاعدہ وہاں کی نیشنلٹی امیگریشن لے کے جا سکتے ہیں. جی امیگریشن لے کے آپ جا سکتے ہیں. یو کین بی اے پرماننٹ ریزیڈنٹ ان کینیڈا.
ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی جو خبر جی ہے جی ہمارے سامعین کے لیے کہ دو بڑی باتیں انہوں نے بتائی. ایک تو سی آر ایس اسکور جی جی سی آر کمپریہنسو ایس اسکور جو ہے ریفرنس. وہ 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے. اور پہلے کینیڈا کی امیگریشن لگنے کا جو حاصل کرنے میں جو 5 سال لگتے تھے، اب آپ 3 سے 6 مہینے کے اندر جو ہے امیگریشن حاصل کر سکتے. تو یہ بہت بڑی یہ خبر ہے پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ جو یہاں سے نکلنے کے لیے یہاں کے حالات کی وجہ سے بےتاب ہے. اور کوئی تیسرا نقطہ بتائیں. تیسرا نکتہ کمپریہنسو سسٹم کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ آپ دیکھیں کینیڈا میں 2 آفیشیل لینگویجز ہیں، اچھا فرینچ یہ اینڈ ایک میں آپ کی بات کرتا ہوں. اس کا اگر ہم اسٹیپ کی بات کریں کہ جو پاکستانی، ایک میں پاکستانی ہوں تو جی مجھے جی کینیڈا جانا چاہتا ہوں. اب میرے پاس 2 اطلاعات مجھے مل گئی ہیں. ایک تو سی ایس آر ختم ہو گیا سی ہے، آر ایس سی آر ایس ختم ہو گیا ہے. دوسرا ہونے جا رہا ہے. ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کی ڈوریشن جو ہے وہ کم ہو گئی. تو مجھے پہلا اسٹیپ کیا لینا ہوگا؟ پہلا اسٹیپ تو دیکھیے نوجوانوں کے لیے، دیکھیے ایک چیز کو آپ سمجھیں کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ڈیفینیشنز، جو بیسک ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ ساری چینج ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اب لٹریٹ پرسن جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو سائن کر سکے، جو پڑھ سکے اور جو اخبار پڑھ سکے، جو لکھ سکے. اب ڈیفینیشن ٹیکنالوجی بیسڈ ہو گئی ہے. ہر وہ آدمی پڑھا لکھا دنیا میں تصور کیا جا رہا ہے جو اب آئی ٹی کو جانتا ہے، جو کمپیوٹر کو جانتا ہے، اور وہ کس جو حد تک سوشل. جانتا ہے؟ ہاں یہ آپ نے بات کی. دیکھیے کینیڈا جو ہے وہ ایک اسمارٹ کنٹری ہے. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ برائٹ اینڈ بیسٹ لوگوں کو لینا چاہتی ہے. وہ دنیا کا کچرا لینا نہیں چاہتی ہے. کوئی بھی لینا نہیں چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھے لوگ آئیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں. اب وہ پڑھے لکھے لوگ اب کو چائنا سے آئیں، انڈیا سے آئیں، جاپان سے آئیں، فرانس سے آئیں، جرمنی سے آئیں، انگلینڈ سے آئیں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ پاکستان ایک وقت میں وہ واز دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ سورس آف people migrating into Canada. Now it's gone on 7th, right? وجہ اس کی اب وجہ پہ بھی آتے ہیں. اور now people migrating even from Ireland, England and Germany into Canada. جرمنی اس وقت 3rd نمبر پہ ہے. انڈیا اس وقت 2nd نمبر پہ چلا گیا. 1st نمبر پہ ہانگ کانگ اینڈ چائنا آ گیا ہے. ریزن اس کی یہ ہے فیصل صاحب کہ ایجوکیشن جو ہمارے یہاں ایجوکیشن کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ جب ہم اپنی یونیورسٹیز کو، کنگ ایڈورڈ کو اور لاہور کے یو ای ٹی کو اور این ای ڈی کو ہم نام لیتے تھے اور ڈا کو کہ ہمارے بیسٹ گریجویٹس پیدا ہوتے ہیں. تو ڈیٹوریشن کی وجہ سے ڈے بائی ڈے کوالٹی آف ایجوکیشن گرنے کی وجہ سے وہ اسٹینڈرڈ گریجویٹس نہیں نکل رہے، وہ اسکلفل لوگ نہیں نکل رہے، جس کی وجہ سے آپ کو اب کیا کمپیٹ کرنا کرنا چاہیے؟ مشکل ہوتی چلیں ہے. یہ تو ہماری یونیورسٹی کا میرا سب کے علم ہے. ابھی کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ سر جس کو جانا ہے تو فیصل صاحب آلموسٹ ان دس بزنس فار مور دین 22 ایئرس، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی بچہ فوکس کرے گا، دیکھیے ایک تو کہ کس آپ چیز نے، پہ فوکس کرے گا؟ میں بتاتا ہوں آپ نے، اگر دیکھیے یو ہیو ٹو پلان ویل. وہ دور اب ختم ہو گیا کہ آپ رات کو سوئے اور آپ نے صبح اٹھا کہ جی میں نے بیگ پیک کیا اور مجھے یو ایس ویزا مل گیا اور کینیڈا کا ویزا مل گیا، میں جا رہا ہوں. یو ہیو ٹو پلان ویل. آپ کو اپنا راؤٹ تیار کرنا پڑے گا امیگریشن کا. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ 4 ایئرس کی ڈگری حاصل کرے. 4 ایئرس کی نہیں تو اگر اس کے بعد بی اے، بی کام، بی ایس سی ہے تو وہ اور 6 ایئرس کی سرٹیفکیشن ایجوکیشن کرے کرے، گا؟ سرٹیفکیشن اچھا کرے. ایک یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کون ہے. ہاں کون جی سے سرٹیفکیشن جو ہے وہاں پہ ان کی اہمیت ہے؟ اور وہ دیکھیے، خاص طور پہ آن لائن سرٹیفکیشن کون سے؟ دیکھیے آن لائن کے بارے میں پاکستان میں ایک مس کنسیپٹ ہے کہ نارملی پیپل تھنک کہ جی آن لائن ڈگریز آر ناٹ ایکسیپٹیبل، اٹس ناٹ ویلڈ. ایسا قطعاً نہیں ہے. کینیڈا میں قاعدے سے یونیورسٹی آن لائن ڈگریز دے رہی ہے، ایکسیپٹیبل ہے امیگریشن کے لیے. پوری دنیا میں آن لائن ایجوکیشن مانی جاتی اچھا ہے. سر یہ بالکل آپ آسان لفظوں میں بتائیں کہ جو لوگ اس وقت ہمارے سن رہے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آن لائن جو ہے وہ سرٹیفکیشن کریں تو کون سی سرٹیفکیشن کریں، کہاں سے سرٹیفکیشن کریں، اور اس کی ڈوریشن کتنی ہو، کون سی سرٹیفکیشن کریں؟ فیصل حسین صاحب دیکھیے یہ سرٹیفکیشن تو آ جاتی ہے بیسکلی ٹریڈ مائگریشن کے اندر. الیکٹریکل کی بہت ڈیمانڈ ہے، سول کی بہت ڈیمانڈ ہے، میکینیکل کی بہت ڈیمانڈ ہے. پاکستان کے جو گریجویٹس یہاں وہاں کام کر رہے ہیں کینیڈا کی ٹاپ انڈسٹریز کے اندر اس وقت، وہ سارے کے سارے یہاں پاک سویڈش انسٹیٹیوٹ تھا، کوئی سیفی تھا، کوئی جی سی ٹی تھا، لاہور میں ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ تھا. وہ یہ تو سارے سب ماضی کی سارے باتیں ہو وہاں گئی کے نا سر. گریجویٹ ہیں. اب تو یہاں ابھی کے ٹاپ کے ادارے جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اب اچھا، جب ہم تو اس وقت سرٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں تو کون سی سرٹیفکیشن کو سرٹیفکیشن کا باہر سے بھی کرتے ہیں تو دیکھیے وہ ایک مینجمنٹ کا ہوتا ہے آپ کا سپلائی چین کا، ٹھیک ہے، اس کی سرٹیفکیشن بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو پروجیکٹ مینجمنٹ کا کہتے ہیں. وہ پروجیکٹ سرٹیفکیشن کر لیں. مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن ویلڈ ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سرٹیفکیشن موجود ہے، آن لائن ہو رہی ہے. آپ سمپلی یہاں سے ٹیکنیکل ڈگری لیں اچھا میں کوئی. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کو اور جی آسان کر رہا ہوں. کیا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے جی وہ ڈگری کے برابر ہو سکتا ہے یا وتھ ایکسپیرینس اس کی اہمیت ہوگی؟ دیکھیے سر ہم یہاں پہ ایجوکیشن ایکولنسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ایٹ پار کی بات کر رہے ہیں. دیر از نو کمپیریزن بٹوین ڈپلوما، سرٹیفکیشن اینڈ ڈگری.
Degree is a separate thing which has more worth, more virtue than the diploma. Certificate ایک certification جو ہے نا فیصل حسین صاحب دنیا میں ایک آئسنگ آن دا کیک ہے. یعنی آپ نے جو ہے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, پھر آپ نے جو ہے نا ایک بزنس مینجمنٹ کی ڈگری لے لی, اس کے بعد آپ نے کہا جی میں سپلائی چین کی طرف جانا چاہتا ہوں, وہ ترکا آپ لگا نے لے کھانا. ہاں تڑکا, یہ آپ نے بڑا زبردست ورڈ یوز کیا ہے اس ٹھیک ہے. کو. تو اب آپ جو ہے وہ ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نوجوانوں کا, تو کتنی عمر تک کا آدمی, نوجوان تو چلے جانا چاہتا ہے, یہاں تو 60 سال کا آدمی بھی جانا چاہتا ہے, تو کینیڈا جو ہے وہ کتنے عمر سے لے کے کتنی عمر تک کے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے اور ان کو ویلکم کرتا ہے امیگریشن کے لیے؟ دیکھیے کینیڈا از وائڈ اوپن فار ایوری ون. یہ بھی آپ کا میں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے, کیونکہ اکثر ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں جی 50 سال ہو گئے تو زندگی ختم ہو گئی. بھائی ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ 50 سال بعد تو زندگی شروع ہوتی ہے. ہمارے سے مطلب کینیڈا میں گیا. جی 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 جی. دوسرا ہمارے یہاں ایک یہ بھی کنسیپٹ ہے پاکستان میں کہ جی شادی ہو گئی تو پڑھائی نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں ایسا بالکل کنسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے معاملہ کہ میں سرکاری جاب پہ لگاؤں تو بس یہیں سے ریٹائر ہوں گا, میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا. ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں نارملی کینیڈا کے اندر جو ہے ایک آدمی ایوریج اپنی لائف میں 3 پروفیشن اڈاپٹ کرتا ہے, 3 پروفیشن, اور وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. اب وہ اس کا پروفیشن ہو سکتا ہے بائی پیشن اس کو نہ ملا ہو ایٹ ارلی ایج, پیشن اس کا ہو آرٹسٹک انسٹنکٹ ہو اس کے اندر, وہ آئی ٹی انجینئر بننا چاہتا ہو, ابا نے اس کو بنا دیا ہو سوشل ورکر, رائٹ. آپ تو کے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایج نہیں ہے سچ, یعنی کہ 16 سال سے لے کے 62 65 سال 70 سال لوگ کا آدمی بھی جا سکتا وہ جا سکتے ہیں, ہے, ان کو بالکل جا سکتا امیگریشن مل سکتی ہے. طریقہ کار سب کے مختلف ہے. ہیں, جی 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 کرائٹیریا سب کا جو ہے مختلف ہے, جی جی. لیکن کینیڈا جو ہے وہ قابلیت کی بنیاد پہ, صلاحیت کی بنیاد پہ سب کو جو ہے ویلکم کرتا ہے. تجربے کی بنیاد پہ, پیسے کی بنیاد پہ اور اسکلز کی بنیاد پہ. تجربہ, پیسہ, اسکل اور صلاحیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ کینیڈا سب کو جو ہے ویلکم کرتا ہے. جی تو جی. یہ گفتگو آپ نے ہماری سنی, اس میں ہم نے آپ کے سامنے بڑی بتایا کہ کون کون لوگ جا سکتے ہیں, جانے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. اگلے پارٹ میں ہم ان سے بات کریں گے کہ انویسٹمنٹ امیگریشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے.